اس مردود نے دوبارہ سے ویڈیو بنائی اور ایسی احمقانہ باتیں اس میں کی ہیں کہ جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کا دعویٰ سنیے اور یہ کیا کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں، اس بات کو سنیے۔ اس سے پہلے بھی یہ خود کو نبی بتا رہا تھا اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور وہ میں نے کلپ آپ لوگوں کو اس کی دکھائی بھی تھی کہ کس طرح سے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور سائیکل پہ چل کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ اور اس ویڈیو میں اس نے پھر سے دوبارہ سے وہی دعویٰ کیا۔ اچھا، اس کے بارے میں اشکالات بھی بہت زیادہ ہوئے، لوگوں کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا دوسروں کی برائی کرنے کا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھئی اس کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ شاید یہ تبلیغی جماعت کا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی دوسری جماعت کا ہے۔ تو ایک دوسرے کے اوپر یہ بہتان باندھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے لوگ کسی بھی جماعت سے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی دنیا کی ہر جماعت والے مانتے ہیں، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ اس کا کسی جماعت سے یا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اتنا زیادہ نہیں گر سکتا ہے کہ وہ کسی کو ہائر کرے اور یہ کہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید اس کا دماغ پاگل ہے، تو دماغ تو واقعی اس کا پاگل ہے۔ یہ بندہ پاگل ہی نہ ہوتا تو یہ ایسے دعوے کرتا کیوں، اور اپنا ان 30 جھوٹے نبیوں میں نام کیوں لکھواتا جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے 14 صدی پہلے بتایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال یہ احمق بھی ہے، پاگل بھی ہے، لیکن اس نے جو ویڈیو میں کہا ہے نا کہ معجزہ بھی میں دکھاؤں گا اللہ کے حکم سے، اور آپ کو ہنسی آئے گی اس کی ویڈیو دیکھ کر کہ اس کے شین اور قاف تک درست نہیں ہے۔ یعنی جس کو ٹھیک سے بولنا نہ آتا ہو وہ اتنا خطرناک دعویٰ کر رہا ہے، اور ان سب کے دعوے سچ، یا آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان سب کے دعوے جو آج ہو رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 14 صدی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ ہمارا الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آئیے سب سے پہلے اس مردود کی ویڈیو کو دیکھیے۔ کہتا رہا ہوں میرے پاس کوئی قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا مسلمان۔ آپ میری بات سنو، میرے پاس آگے وہی آ جائے گی، تمہارا ہر ایک جواب مل جائے گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، آگے کی بات میں آگے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ بار بار یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں ہوں، میں سچ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں مان لوں گا، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجیے گا۔ آپ معجزہ تو آپ دکھا نہیں سکتے، اللہ دکھائے گا، اللہ دکھائے گا۔ اب سوالوں کے جواب تو دے سکتے ہیں۔ میں دے تو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے مسائل کا جواب ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بات کا جواب نہیں بن پا رہا ہے، آپ قرآن کو سچی کتاب مان رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ دیکھا ناظرین، یہ مردود کس طرح سے خود کو نبی بتا رہا ہے اور تمام ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے تو اس کی پوری ویڈیو ٹھیک سے سننا پسند بھی نہیں کیا، اور ہنسی بھی بڑی آ رہی تھی کہ دیکھو جس کے شین اور قاف درست نہیں ہے، جس کے الفاظ درست نہیں ہے، اور وہ اتنے خطرناک دعوے کر کے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے اور ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ 30 جھوٹے نبی جو پیدا ہوں گے، یہ آقا علیہ السلام نے بشارت دی تھی، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، یہ ذلیل مکار لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔
کریں, آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام